بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ارض و سما کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہترین مخلوق بنایا
اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ماؤں کے بطن سے پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں، جتنی بھی بڑائی کریں، جتنی بھی کبریائی کریں، کم ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے۔ میں اور آپ اس اللہ رب العالمین کی بڑائی، کبریائی کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، پہلے کچھ جمعہ سے پہلے، 3-4 جمعہ سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کی بربادی کے متعلق چند اہم باتیں بتایا تھا۔ اسی کی کڑی لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ نیک اعمال کی بربادی کے اسباب میں سے ایسے کون سے اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، ہمارے نیک اعمال برباد ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، مشرک اور بدعتی کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ جو انسان مشرک ہے، جو انسان شرک میں ملوث ہے، جو انسان بدعتی ہے، بدعت میں ملوث ہے، اس کے اعمال تو ضائع ہونا ہی ہے، اس کے اعمال تو برباد ہونا ہی ہے، اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں بے شمار احادیث موجود ہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی صحیح عقیدہ رکھنے والا، عقیدہ توحید والا، اگر ان اعمال کو عمل کرتا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس کے بھی نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے نیک اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے نیک اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ نیک اعمال کی بربادی کے اسباب میں سے ایسے کون سے اسباب ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے عمل برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ریاکاری۔ جو انسان نیک اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، وہی نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کے نیک اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ ماعون میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فویل للمصلین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بربادی ہے، خرابی ہے، بد دعا ہے، ویل ہے، اور جہنم کے گڑھے میں داخل ہوں گے وہ لوگ، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے
کیا فرمایا؟ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگوں میں سستی پیدا کرتے ہیں، جو نماز میں سستی پیدا کرتے ہیں، جو اپنے عبادات میں کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور الذین هم یراؤون، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس کے لفظ ہے ویل، عربی لفظ ہے۔ ویل کا معنی ہوتا ہے بربادی، خرابی، بد دعا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ ویل جہنم کے سب سے نچلے حصے میں گڑھا ہے، جس سے جہنم خود اس ویل نامی گڑھے سے روزانہ پناہ مانگتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس گڑھے میں ان لوگوں کو داخل کریں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگزامپل دیا کہ اگر کوئی آدمی عبادت نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، دوسرے اعمال ہی کیوں نہ ہو، اگر ان اعمال میں اللہ کے رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے اگر کرتا ہے تو وہ اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس اعمال کی کوئی ویلو نہیں رہتی، اس کی وہ اعمال قبول نہیں کیے جاتے، وہ اعمال برباد کر دیے جاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں اور جو لوگ دنیا سے جانے کا تمنا رکھتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ عملاً صالحا، نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنی عبادت میں، اپنے جو ہے نیک اعمال میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت ہو، چاہے وہ حج کی عبادت ہو، چاہے نیک اعمال کی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت میں کسی اور کی شرکت ممنوع ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں ایک چیز کے بارے میں یعنی چھوٹے شرک کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ قالوا وما الشرک یا رسول اللہ، وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ چھوٹا شرک کون سا ہے، وہ چھوٹا شرک کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الریا، وہ چھوٹا شرک یہ ہے کہ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، جو کوئی آدمی جب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہے گا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہے گا جاؤ تم ان لوگوں کے پاس جس کے لیے تم دکھانے کے لیے ان لوگوں کو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے ان کو دھتکار دے گا، جاؤ تم ان لوگوں کے پاس، جاؤ جا کر جو ہے ان کے پاس بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھے رضا کرنے کے لیے مجھے جو ہے راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، جاؤ تم ان لوگوں کے پاس جا کر جو ہے بدلہ لے لو۔ برادران اسلام، اندازہ لگائیے جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ رب العالمین ایسے الفاظ استعمال کرے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ برادران اسلام، معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام کو جو نیک اعمال کریں، جو بھی عبادت کرے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو یہ عمل جو ہے ہماری جو ہے یہ نیکیاں حفاظت سے رہیں گے، اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود نہ ہو تو میرے اور آپ کے اعمال برباد کر دے جائیں گے۔ اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی بربادی کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ بے قابو زبان کے آوارہ بول۔ برادران اسلام، ذرا اندازہ لگائیے، یہ ایسا موضوع ہے کہ مہینے 2 مہینے میں ان باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ ایسے باتیں ہیں ہمارے زندگیوں سے نکل کر گئے ہیں۔ فرمایا کہ نیک اعمال کی بربادی کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ بے قابو زبان کے آوارہ بول۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھیے ہمارے زبانیں کیسے تیز تلوار کی طرح چلتے ہیں، ہمارے زبانوں میں لگام نہیں ہے، اور جو ہے بے تحاشا جو ہے ہم اپنے زبان سے جو ہے بول دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے متعلق، دیکھیے غور سے سنیے اور ماں بہنیں بھی سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے متعلق صرف اتنی بات کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ ارے وہ تو قد کی چھوٹی ہے۔ کیا کہا تھا؟ ارے وہ تو قد کی چھوٹی ہے، وہ تو گڈی ہے، وہ تو جو ہے پست قد ہے۔ صرف اتنی بات کہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اے اللہ کی بندی، تو نے اپنی زبان سے ایسا بول بولا ہے، تو نے اپنے زبان سے ایسا بول بولا ہے، اگر اس بول کو میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر بھی کڑوا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف کتنی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت جو ہے بلند بات نہیں تھی، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ وہ تو قد کی چھوٹی ہے، پست کی چھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پسند نہیں آئی تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو طعنہ زنی کرتے ہیں اور برے القاب سے پکارتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا ہے، برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تم جو ہے کسی دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو ہے اپنے زبان سے دوسروں کو برا بھلا کہنا اور دوسروں کو نام رکھنا یہ شیبہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی آدمی کو جو ہے یہ اس بات کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین تجھے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اپنی زبان سے ہم بولتے ہیں دوستوں میں اور جو ہے بھائیوں میں جو ہے یہ باتیں آتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تجھے کبھی معاف نہیں کرتا، ایسے اپنی ہم زبان سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زبان کا استعمال کرنے سے منع کیا۔ ایک شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے متعلق صرف کہا تھا کہ اللہ رب العالمین تجھے کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین تجھے کبھی معاف نہیں کرنا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس شخص کو معاف کر کے، اس آدمی کو جو ہے معاف کر کے، اس کے گناہ کو بخشا کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس آدمی کے متعلق جو ہے جہنم رسید کر دیا۔ صرف اتنی بات تھی، اپنی زبان سے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی اپنی زبان سے بولتا ہے، جو بھی اپنے زبان سے الفاظ نکالتا ہے، وہ تمام کے تمام ریکارڈ ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زبان کے غلط استعمال کے ذریعے سے دیکھیے آج معمولی باتوں پر جو ہے انسان جھگڑتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفی روایت واذا خاصم فجر. منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں اور ایک نشانی بیان فرمایا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اپنی زبان کو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں. اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے نیک اعمال کی حفاظت ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان جنت کے اتنا قریب ہوتا ہے صرف جنت کے لیے جانے کے لیے ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. جنت کے اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ آدمی اپنی زبان سے ایسا بولتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق کیسی باتیں بتائی ہیں. آج ہم کو چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کرے. اپنی زبان کو جو ہے اچھی باتوں کا استعمال کرے. یہی جو ہے اسلام کا شیوا ہے. اور اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو سمجھ لو کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نیک اعمال کی بربادی کے اسباب میں سے ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا. دیکھیے ہر کسی کو رزق دینے والا، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. ہر ایک انسان کو رزق دینے والا اور جو ہے روزی روٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. لیکن درمیان میں کوئی انسان سبب ہوتا ہے، کوئی فیکٹری کا مالک جو ہے سبب ہوتا ہے. لیکن ہمارے ذریعے سے کسی کو خوشی مل رہی ہے، ہمارے ذریعے سے کسی کو خوشی پہنچ رہی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں. ہم اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں، کیونکہ ہمارے ذریعے سے ہم اللہ کے لیے جو ہے ہم جو ہے کسی کی زندگی جو ہے اس کی بسا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے تیری زندگی چل رہی ہے، یعنی جو ہے احسان کر کے احسان جتلاتا ہے. دیکھیے جب انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان نیک اعمال کو گنواتا ہے کہ میں نے تجھے ایسا کیا تھا، گالی بعد میں دیتا ہے اور جو ہے گریبان بعد میں پکڑتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ انسان ان نیک اعمال کو گنواتا ہے جو انسان اس پر احسان کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر انسان اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال کو برباد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. کیا ایمان والو تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کس کے ذریعے سے؟ احسان کر کے اور دوسروں کو تکلیف دے کر جو ہے اپنے نیک اعمال کو برباد نہ کرو. آج ہمارے مسلم معاشرے میں اگر ایسے لوگ ہیں احسان کر کے کسی غریب پر احسان کر کے کسی فقیر پر جو ہے احسان کر کے اگر جتلاتے ہیں تو اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تنہائی کے اعمال یہ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. یعنی نیک اعمال کی بربادی کے اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ تنہائی کے اعمال. کیا تنہائی کے اعمال کیا ہیں؟ آج جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے. یعنی بے شمار جو ہے آج ہمارے مسلم معاشرے میں 90% لڑکے اور لڑکیاں جو ہے تنہائی میں غلط استعمال کرتے ہیں. اس کا گناہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنے زبان سے کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے کرتے ہیں، اپنے کانوں سے کرتے ہیں. اگر اس طریقے کی زندگی ہم گزاریں گے تو ہم جتنے بھی نمازیں پڑھیں، جتنے بھی عبادتیں کریں، جتنے بھی نیک و صدقہ خیرات کریں تو ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے. تنہائی کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن
ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے روز تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ تہامہ بہت بڑا سفید پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، وہ تمہارے ہی جنس میں ہوں گے، اور وہ بھی تمہاری طرح راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھیں گے، لیکن جب الگ تھلگ ہوتے تھے، جب اکیلے یعنی تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین کی حرکتوں کو پامال کیا کرتے تھے، یعنی گناہ کا استعمال کرتے تھے۔ آج دیکھیے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے بہت سارے جو ہے الگ ہو کر جو ہے یعنی گناہ کا کام کرتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور جو ہے نیٹ کے ذریعے سے، اور جو ہے بہت سارے جو ہے چیزیں جو ہے تنہائی میں اکیلے میں کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کے نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا گا۔ برادران اسلام، اندازہ لگائیے اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم اس کو روکیں، کیونکہ ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے نیک اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور جو ہے حج کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں بھی اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچیں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی جو ہے رضا جوئی کے لیے ہم عبادت کریں گے تو یہی نیک اعمال ہماری حفاظت کریں گے، اور کل قیامت دن جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔